زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، زبان سے کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت، کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر کیسی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ قرآن و حدیث سے ہم کچھ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت واسعہ سے حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اپنی رحمت کا تذکرہ کیا، تو قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ محبوب میرے ان بندوں سے فرما دو کہ جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی، اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے کئی اقوال لکھے، اس میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحشی جو ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا تھے، ان کو انہوں نے شہید کیا تھا جنگ احد کے اندر، اور بڑے دردناک طریقے سے شہید کیا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے قربان جائیے کہ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا، کیونکہ حضور تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور جب فتح مکہ ہوئی تو بڑے بڑے جانی دشمنوں کو حضور نے معاف فرما دیا۔ اور یہ آیت تلاوت کی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو سب کی سب جو حضور کے دشمن تھے، نبی پاک علیہ السلام کو ایذا پہنچانے والے تھے، سرکار نے ان سب کو معاف فرما دیا، اور پھر ان کو دعوت اسلام بھی دی، اسلام کی طرف بھی ان کو بلایا۔ تو ان میں ایک حضرت وحشی تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کی طرف قاصد بھیجے اور کہا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اور میرے لیے کیا ایسی جو ہے وہ بات ہے، یا کیا ایسی جو ہے وہ گارنٹی ہے کہ میں اسلام میں آؤں اور میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو ایک قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا سوائے شرک کے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ تو حضرت واشی کہتے ہیں کہ میں اس آیت سے بھی مطمئن نہیں، کہ پتہ نہیں ابھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، دل میں اطمینان نہیں ہوتا۔ پھر ایک دوسری آیت نازل ہوئی، پھر بھی وہ مطمئن نہ ہوئے۔ پھر تیسری آیت نازل ہوئی، جو آیت میں نے پڑھی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جو بندے اپنی جانوں پر ظلم کرے، محبوب ان سے فرماؤ کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یغفر الذنوب جميعا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب حضرت واشی نے کہا کہ ہاں اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، اور اب میں دامن اسلام سے وابستہ ہوتا ہوں۔ اور اس طرح انہوں نے کلمہ پڑھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے لپٹ گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جس نے جو بھی گناہ کیے، شرک سے بڑا کوئی بھی گناہ نہیں، تو جنہوں نے شرک کیا، بتوں کی پوجا کی، قتل کیے، لیکن جیسے ہی مسلمان ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو ایک کافر جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان شخص اگر ہے اور وہ اگر گناہ کرتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے اس سے،
اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں لوٹائے گا، اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور یہ 100 حصے کوئی ٹکڑوں میں نہیں بلکہ ایک سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ 100 حصے، اور اس کے بعد ایک حصہ رحمت مخلوق میں تقسیم کر دیا، جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جانور بھی اپنے بچے کو پاؤں نہیں مارتا کہ کہیں اسے تکلیف نہ ہو جائے۔ اس ایک رحمت کے صدقے میں ایک جانور اپنے بچے سے محبت اور الفت کرتا ہے، انسان دوسرے انسانوں سے محبت کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، تو ایک رحمت کا یہ صدقہ ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی 99 رحمتوں کا ظہور فرمائے گا۔ تو جب ایک رحمت کا یہ عالم ہے تو 99 رحمتوں کا کیا عالم ہوگا؟ پھر اس کے بعد وہ 99 رحمتیں مخلوق میں تقسیم ہوں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جو ہے وہ دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا، اور وہاں پھر میدان محشر میں رحمت کا ایسا ظہور ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی شفاعت فرمائیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بھی جوش پر ہوگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلامان مصطفیٰ اور حضور کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یعنی اللہ کا جو عرش ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی مسند ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، کہ سرکار کو جو مقام عطا ہوگا، مقام محمود ہوگا، مقام شفاعت ملے گا، وہ عرش حق ہے۔ یعنی اللہ کا جو ہر عرش ہے وہ حضور کا مسند ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ظہور حضور کے ذریعے بھی فرمائے گا۔ تو اس طرح اللہ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں۔ فقی ابوالعز سمرقندی علیہ رحمہ جو ہے تنبیہ الغافلین میں ایک حکایت نقل فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل میرے پاس آئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس رب کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہم ایک پہاڑ کے قریب سے گزرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کی بلند چوٹی بنی ہوئی ہے، اور اس بلند چوٹی پر ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی 500 سال سے عبادت میں مصروف ہے، اور اس کے اطراف میں چاروں طرف سمندر ہے، لیکن ایک پہاڑ کی بلند چوٹی اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے، اور ایک چھوٹا سا پانی کا چشمہ اس کے لیے جاری کیا ہے جس سے وہ پانی پیتا ہے، اور روزانہ ایک انار اس کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے، تو وہ انار کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ تو 500 سال سے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور وہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ مولا جب مجھے موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، جب اس بندے کو موت آئی تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور سجدے کی حالت میں اسے موت آئی۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم آتے جاتے اس شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ سجدے کی حالت میں پڑا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اٹھائے گا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق، یعنی اللہ نے جبریل کو اس بات کی خبر دی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس بندے کو لایا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ جاؤ میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ۔ اب وہ بندہ کہے گا مولا میں نے تو ساری زندگی 500 سال تیری عبادت میں گزار دیے، سجدوں میں گزار دیے، قیام میں گزار دیے، اور اب بھی میں تیری رحمت سے جنت میں جاؤں تو میری عبادت کہاں گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی عبادت کو ترازو قائم کیا جائے، اور اس کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور جو ہم نے اس کو نعمت عطا کی ہے، ساری نعمتیں نہیں بلکہ ایک آنکھ کی نعمت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اس کے بعد اس کا توازن کیا جائے، اس کا جو ہے وہ تقابل کیا جائے، اور دیکھا جائے کہ کس طرح کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ جب اس کی عبادت اور ایک آنکھ کو رکھا گیا تو دیکھا کہ آنکھ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اسے میرے عدل سے جہنم میں لے جاؤ، تو بندہ پریشان ہو جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے ہی جنت میں داخل فرما دے۔ تو پھر
حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کاملہ سے ہی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اب دیکھیں اس کی 500 سال کی عبادت اور اللہ کی جو ایک نعمت تھی وہ اس ایک نعمت کا بھی مقابل نہیں ہو سکتا تھا، تو اس نے اپنی عبادت کو جو گویا کہ اس پر ناز کیا اور کہا کہ میں نے اتنی عبادت کی، اس کا بھی صلہ ملے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی بندے کو اگر بخشش ہوگی اس کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگی، کہ فضل کرے تو تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، اور عدل کرے تو تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، اور فضل کرے تو بخشے جامن میرے جے منہ کالے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر عدل فرمانے پر آ جائے تو بڑے بڑوں جو ہے وہ پکڑ میں آ سکتے ہیں، لیکن اگر فضل فرمائے گا تو پھر گناہ گاروں کی بھی بخشش فرما دی جائے۔ جیسے وہ 100 جس نے قتل کیے تھے بنی اسرائیل کے اندر، 99 قتل کیے، پھر ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بھئی میں نے 99 قتل کیے، میری بچت کی کوئی صورت ہے؟ تو اس کو علم نہیں تھا، اس نے کہا کہ نہیں، تیری بخشش نہیں ہو سکتی، بہت بڑا تو نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ظلم کیا ہے۔ تو اس راہب کو بھی اس نے مار دیا۔ اب 100 جب قتل پورے ہو گئے، اب پھر ایک اور کے پاس گیا تو اس نے اسے گائیڈ کیا، اسے سمجھایا کہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کرتے ہیں، عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، ان کے ساتھ تم رہو، ان کی صحبت اختیار کرو، تو ان کی صحبت میں رہو گے، پھر توبہ کرو گے تو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ تو اب وہ جیسے ہی اس کی طرف بستی کی طرف بڑھتا ہے تو حدیث پاک میں آیا کہ راستے میں ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر عذاب اور ثواب کے فرشتے دونوں آ جاتے ہیں، دونوں میں آپس میں تکرار ہوتا ہے، عذاب والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، ثواب والے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ زمین کو ناپا جائے، جس زمین کے وہ قریب ہو اس کا حکم لگا دیا جائے۔ تو جب زمین کو ناپا جاتا ہے تو تھوڑا فاصلہ اس بستی سے زیادہ ہوتا ہے جس بستی کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے، یعنی توبہ کرنے والی کی بستی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو فاصلہ وہاں قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے فرشتوں سے فرماتا ہے جاؤ، کیونکہ یہ گناہ گاروں توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا اور تائبین کی بستی کے قریب تھا، نیکوکاروں کی بستی کے قریب تھا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دو اور اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بہت وسیع اس کی رحمت ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشک بار ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام میں بوڑھے ہونے والے کو سزا نہیں دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے جو مسلمان ہونے کی حالت میں بوڑھا ہو جاتا ہے مجھے اسے عذاب دینے میں حیا آتی ہے۔ تو پھر حضرت سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تو حضرت عمر کہتے ہیں آپ رو رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں میں اس بات پر غمگین ہوں کہ اس شخص کو حیا نہیں آتی کہ اس حال میں بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو جب اللہ کو حیا آتی ہے عذاب دینے سے تو اب بندے کا حق زیادہ بنتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے حیا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ایک غزوے کے موقع پر جب قیدیوں کو جمع کیا گیا تو پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو قیدیوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، جو جس سے جنگ ہوتی اگر ان پر غالب آ جاتے تو ان کے مردوں کو عورتوں کو گرفتار کر لیا جاتا۔ تو کچھ قیدیوں کو گرفتار کیا گیا تو ایک عورت جو تھی وہ اس کا بچہ رونے لگا تو وہ دوڑ کر اپنے بچے کی طرف بھاگنے لگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ عورت اپنے بچے کی طرف بھاگ رہی ہے اور یہ ماں ہے، اللہ نے اس کے دل میں محبت رکھی ہے۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، جس طرح یہ عورت بچے سے محبت کرتی ہے اللہ اپنے بندوں سے اس سے بھی کئی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں کہ جب بندہ رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر برستی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کو گناہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت رات کو پکارتی ہے کہ آ جاؤ جو دن میں گناہ کرنے والوں ہوں۔ دن میں گناہ کرنے والے اگر اپنے رب کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور صبح ندا کی جاتی ہے کہ جس نے رات میں گناہ کیا اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ ان رات کے گناہ گاروں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے میں بہت جو ہے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، شیطان جو ہے یہ بہکا دیتا ہے، اس لیے انسان کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔
اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانیں۔ اب اللہ کی نہ مان کے ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہماری مان جائے، تو اب اس کی مثالیں دیکھیں کہ مثال کے طور پہ ایک دوست ہوتا ہے، اور ایک دوست اپنے دوسرے دوست کے کہنے پر فوراً اس بات کو مانتا ہے۔ اگر دوست کہے کہ بھئی فلاں جگہ جانا ہے تو فوراً تیار ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کا منادی پکارے کہ نماز کے لیے آؤ تو ہم تیار نہیں ہوتے۔ اور اگر کوئی دوست دوسرے کو کہتا ہے کہ بھئی مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، یہ خوشبو مجھے پسند نہیں ہے، فلاں چیز تم استعمال کرتے مجھے پسند نہیں ہے، تو دوسرا دوست کہتا ہے چلو میرے دوست کو پسند نہیں ہے، میں اس کی خاطر چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن ہم اللہ کی خاطر کتنی چیزوں کو چھوڑتے ہیں۔ جب ایک دوست کے لیے دوسرا دوست ایک چیز کو چھوڑ سکتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بھی تو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کے لیے بھی اپنی پسند کو اختیار کر سکتے ہیں کہ اللہ کو صابرین پسند ہے، اللہ کو بھروسہ کرنے والے پسند ہیں، اللہ کو نماز پڑھنے والے پسند ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی پسند کے مطابق کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بھی ہمارے عملوں کو، ہماری جو ہے وہ پریشانیوں کو دور کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیابان جنگل میں چھوڑا اور ایک چھوٹا سا پانی کا مشکیزہ دے دیا اور چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ آپ ہمیں اس جنگل بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آپ خاموش رہے۔ پھر کہا کہ آپ ہمیں اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہاں چھوٹا سا مشکیزہ، اب کتنے دن چلے گا وہ پانی؟ تو حضرت حاجرہ نے پھر سوال کیا کیا آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ نے پھر کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا جب آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ رہے ہیں تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز تھی۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل کے پاؤں کے رگڑنے سے جب پانی کا چشمہ جاری ہوا اور پانی کے لیے جب آپ دوڑیں تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پانی، اس وقت آپ تکلیف میں تھی اور آپ نے صبر کیا، اللہ پر بھروسہ کیا۔ آج ہزاروں سال گزر گئے، انہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پانی کے رگڑنے سے جو کنواں جاری ہوا، آج پوری دنیا اس کا فیضان اٹھا رہی ہے، پوری دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ تو بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، اگر ہم اللہ پر ایسا بھروسہ کریں تو انشاءاللہ سارے معاملات ہمارے اچھے ہو جائیں گے۔ اور دوسرا ایک اللہ کی اطاعت بھی کریں، اللہ کی فرما برداری بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں مایوسی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا